نبيكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. زینت بزم حضرات علماء کرام اور نجوم بزم عزیزان مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انتہائی اختصاص سے میں حدیث کی طرف اشارہ دلانا چاہوں گا. حدیث بہت مزے کی ہے، مشکات کے اندر آئی ہے. فضائل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے، اس کو آخرت میں عذاب نہیں ملے گا، دنیا میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا. 3 قسم کی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. نمبر 1 فتنے آئیں گے، نمبر 2 زلزلے آئیں گے، قتل و غارت. یعنی یہ امت دنیا میں مختلف مسائل کا سامنا کرے گی، آخرت میں اسے عذاب نہیں ملے گا. لیکن دوسری روایات میں تو آتا ہے، قرآن مجید کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ فاسق و فاجر کو جو ہے وہ عذاب کے مراحل سے گزرنا پڑے گا اور عذاب قبر کا معاملہ بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہت مزے کی بات ہے کہ مجھ سے قبل جو میرے عزیز نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ایک جملہ بولا وکیل صحابہ کا، تو میں اسی کے تحت کی بات کروں گا کہ محدثین نے لکھا کہ اس سے مراد جماعت صحابہ ہے. کہ جماعت صحابہ کو اخروی عذاب نہیں ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ یہ کہتی ہے والذی اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی اتباع کرے گا، صحابہ کی اتباع کرے گا، صحابہ کے نقش پا پہ چلے گا، صحابہ کی محبت میں وابستگی کے عالم میں چلا جائے گا، عشق اور دیوانگی کی حالت میں چلا جائے گا. ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یہ تک سارے صحابہ کی محبت کرے گا. اللہ جل جلالہ نے جو وعدے صحابہ جیسی مقدس جماعت کے لیے کیے ہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والوں کو بھی اللہ کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. میں اس موقع پر ان شہداء کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. باقی ہم کسی دین کے قائل نہیں. میں مبارک